ایتھن بیل بہت پریشان تھا۔ اس کی ماں اسپتال میں داخل تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز بہت پریشان تھے۔ انہوں نے ایتھن بیل کو کہا کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ امید نظر نہیں آ رہی۔ ایتھن بیل کی جمع پونجی بھی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت پریشانی کے عالم میں تھا۔ اس روز شام میں وہ اپنی لائبریری میں پریشان بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی نظر اپنے مرحوم والد کی پرانی کتابوں میں رکھی ایک کتاب جس کا چمڑے کا کور تھا پر پڑی۔ اس پر لکھا ہوا تھا معاہدوں کی کتاب۔ اندر مختلف قسم کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ اس کتاب کو کھولا تو وہ ایک صفحے پر شیطانی قوتوں کو بلانے کا طریقہ لکھا تھا۔ اگلے صفحوں پر اس شیطانی قوت کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدے کرنے کا ذکر بھی تھا، جس میں طاقت، دولت، شہرت اور حتیٰ کہ زندگی تک کے معاہدے شامل تھے۔ مایوسی کے مارے اور حالات سے تنگ ایتھن نے اسے آزمانے کا ارادہ کیا۔ اس نے کتاب کی ہدایات کے مطابق مطلوبہ اشیاء اکٹھی کی: کالی موم بتیاں، چاندی کا خنجر اور اپنے خون کی ایک شیشی۔ پھر کتاب کی ہدایات کے مطابق اس نے فرش پر ایک دائرہ کھینچا اور موم بتیاں روشن کر دیں۔ جیسے ہی گھڑی نے آدھی رات کا اعلان کیا، ایتھن نے خنجر سے اپنی انگلی سے خون کا ایک قطرہ دائرے کے بیچ میں گرا دیا۔ ہوا تیز ہو گئی اور ایندھن کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ موم بتی کے غیر فطری نیلے شعلے بھڑک اٹھے اور پھر ایک گہرے رنگ کا سایہ نظر آنا شروع ہوا۔ یہ ایک لمبا سایہ تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں اور خوفناک مسکراہٹ تھی۔ شیطانی سایہ ایتھن کے سامنے کھڑا تھا، طاقت اور بددیانتی دونوں سے بھرپور۔ تم نے مجھے بلایا ہے نوجوان، شیطان نے کہا۔ اس کی آواز دھیمی گڑ گڑاتی ہوئی تھی۔ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ ایتھن تھوک نگلتے ہوئے بولا، میں اپنی ماں کو بچانا چاہتا ہوں، وہ مر رہی ہے اور ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شیطان کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت اچھا، میں تمہاری ماں کو ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میری شرائط ماننا ہوں گی۔ ایتھن نے بےتابی سے کہا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ شیطان نے اس کے سامنے ایک معاہدہ رکھا اور بولا، اس پر دستخط کر دو، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا، ہر معاہدے کی ایک قیمت ہوتی ہے، تمہیں اپنے خون سے اس پر دستخط کرنے ہوں گے۔ ایتھن نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چاندی کا خنجر پکڑا اور معاہدے کے نچلے حصے میں خون سے اپنے دستخط کر دیے۔ شیطان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ ہو گیا، شیطان نے کہا، تمہاری ماں بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، بدلے میں اب تم میرے ہو، وقت آنے پر میں تم سے تمہاری روح تک کا مطالبہ کر سکتا ہوں۔ ایتھن کا دل دھڑک رہا تھا لیکن خوشی اس پر غالب آ چکی تھی۔ شکریہ، اس نے سرگوشی کی۔ شیطان کی ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی۔ اچھا، پھر میں اب چلتا ہوں، اور ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ ایتھن موم بتی کے نیلے شعلوں کے ساتھ کمرے میں تنہا رہ گیا۔ وہ تھک چکا تھا۔ وہ فرش پر لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ اگلی صبح جب اسپتال پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کی ماں بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کے گال گلابی اور اس کی آنکھیں روشن تھیں۔ ڈاکٹر حیران تھے اور اسے معجزانہ صحتیابی قرار دے رہے تھے۔ ایتھن کا دل خوشی سے پھول گیا، لیکن ایک خوف اس کے دماغ پر چھایا رہا۔ کئی سال گزر گئے اور ایتھن نے معاہدے کو بھولنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ اس کو بھلا نہیں پاتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ ایک کامیاب کاروباری شخص بن گیا اور خوشحال زندگی گزارنے لگا، لیکن کئی بار اس کو یہ محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کمرے کے کسی کونے میں کوئی سایہ چل رہا ہے، اور کئی بار وہ اس کی ہلکی ہنسی کی آواز بھی سنتا تھا۔ ایک شام وہ اپنی لائبریری میں اکیلا بیٹھا تھا کہ اچانک کمرہ ٹھنڈا ہو گیا اور موم بتیاں ٹمٹمانا شروع ہو گئیں۔ وہی شیطان اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کی سرخ آنکھیں امید سے چمک رہی تھیں۔ وقت آ چکا ہے، شیطان نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایتھن گھبرا گیا۔ برائے کرم کوئی اور راستہ نکالو، میں تمہیں کچھ بھی دے دوں گا۔
शैतान ने सर हिलाया। वायदा तो मुआहदा होता है, तुम्हें शराइत मालूम है ना। ईथन के दिल पर मायूसी छा गई। मेरा सारा माल ले लो, मेरी जान के बदले मुझसे कुछ भी ले लो। शैतान की मुस्कुराहट फैल गई। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ, तुम अपने बदले किसी और की जान मुझे दे दो। ईथन का दिमाग बहुत तेजी से चलने लगा। उसने अपने दोस्तों, अपने साथियों और अपने दीगर रिश्तेदारों के बारे में सोचा जो उसकी जगह ले सकते हों। लेकिन जैसे ही उसने गौर किया, एक सर्द एहसास उसकी रूह में दाखिल हो गया। वो किसी और बेगुनाह को अपने इस मुआहदे की भेंट नहीं चढ़ा सकता था। मायूस दिल के साथ ईथन ने सर हिलाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शैतान ने कहा, तो फिर तुम्हारी किस्मत पर मोहर लग चुकी है। ईथन ने इसे अपनी किस्मत कबूल करते हुए आंखें बंद कर लीं। आखिरी चीज जो उसने महसूस की वो उसे अपने कंधे पर उस शैतान का ठंडा हाथ था जो उसे अंधेरे में खींच रहा था। अगली सुबह ईथन की बेजान लाश उसकी लाइब्रेरी में पाई गई। उसके चेहरे पर दहशत और सुकून दोनों की झलक थी। शहर के लोग उसकी मौत पर अफसरदा थे, लेकिन शैतान के साथ किए गए उसके मुआहदे की कहानी को कोई भी नहीं जानता था। और दूर कहीं शैतान ये सोच रहा था कि अब उसका अगला शिकार कौन होगा जिससे वो ऐसी कोई पुरकशिश आफत देकर उसकी मायूस रूह करार दे और फिर उसको हमेशा के लिए अपना बना ले। Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.